بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الامین الحبیب الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام اساتذہ دارالعلوم اور سامعین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ادارہ دارالعلوم محمدیہ رضویہ کو بیرہ شیف میں ان مقابلہ جات میں خصوصی طور پر عزت عطا فرمائی۔ آپ میرے ساتھ مل کر ایک دعا پڑھیں گے جو حدیث پاک کے مطابق جب کوئی دلی مراد پوری ہو تو وہ اللہ کی حمد کی جاتی ہے۔ ہم سارے مل کر وہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ان عزیز طلباء کو جنہوں نے یہ عزت حاصل کی، یہ کامیابی حاصل کی، پوزیشنیں حاصل کی، ان کو، ان کے اساتذہ کرام کو اور دارالعلوم کی انتظامیہ، انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے شہر بھر کے وہ ہمارے مہربان محبین جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اداروں سے محبت کرتے ہیں، انجمن سے محبت کرتے ہیں، ان تمام اپنے معاونین دوستوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب ہم دعا پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وتنزل البرکات۔ برادران اسلام، اللہ کریم ہمارا خالق کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اپنی ساری مخلوق کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، پھر اس میں سے انسان کو ممتاز کیا، اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ممتاز کیا۔ آپ اور میں سوچیں، اللہ کریم نے ہمیں انسان بنایا، کیڑے مکوڑے جانور یا عام مخلوق نہیں بنایا۔ پھر اس نے کرم کیا کہ اس نے ہمیں صرف انسان نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنایا، کہیے الحمدللہ۔ پھر عام مسلمان نہیں بنایا بلکہ امت سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بنایا، کہیے الحمدللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جملہ نعمتوں پر، نعمتیں تو اتنی ہیں کہ سانس ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن اللہ کریم اپنی نعمتیں دے کر انسان کو آزماتا ہے۔ ایک مرتبہ یوم پاکستان کے موقع پر ہمارے سیدنا الکریم حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک گفتگو ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر سے کہا یا اپنے درباریوں سے کہا کہ کون ہے جو میرے پاس بلقیس کا تخت لائے، تو ایک جن بولا میں لاتا ہوں، لیکن محفل برخاست ہونے کے بعد جب دوبارہ محفل لگے گی تو میں لاؤں گا۔
آپ کے ایک اور خادم نے عرض کیا کہ حضرت میں اس سے پہلے تخت بلقیس لاتا ہوں، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے، وہ ساری بات آپ جانتے ہیں۔ جب تخت آ گیا تو یہ بہت بڑی کرامت بھی تھی ولی کے حوالے سے، اور اللہ کا احسان تھا کہ سلیمان علیہ السلام پر کہ اللہ نے ان کی امت میں اتنا عظیم ولی پیدا فرمایا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو دیکھا تو کیا کہا؟ یہ اللہ کے بندوں کا رد عمل ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں آتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ۔ جب آپ نے تخت دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ آصف بن برخیہ کا کمال نہیں، یہ کسی اور فرد کا نہیں، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ بندہ مومن کو جملہ نعمتیں، جملہ عزتیں، جملہ سرفرازیوں ان کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے، یہ محض اس کا کرم اور اس کا فضل ہوتا ہے۔ ایک بات لیکن یہیں پر سیدنا سلیمان علیہ السلام رک نہیں گئے، بلکہ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ مجھ پر میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ہو گیا، بندہ مطمئن ہو گیا۔ کیا پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے یا خوشی میں ناچنا شروع کر دے، یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے مست میں تن آسانی ہو جائے؟ نہیں، فرمایا یہ ہے میرے رب کا فضل۔ اور اللہ نے فضل سلیمان پر کیوں کیا ہے؟ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے میں سلیمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، یہ تخت چشم زدن میں آ گیا، میرا امتی لے آیا، لیکن اللہ کا ہم پر یہ فضل، یہ شان، یہ شوکت، یہ عزت، یہ سرفرازی اس لیے نہیں کہ ہم سست پڑ جائیں، لیبلونی، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے، اشکرو ام اکفر، کیا میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں یا اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں۔ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس موقع پر فرمایا تھا کہ اے سامعین، پاکستان ایک نعمت ہے، اب اس کی ملنے کے بعد ہمیں اس کی قدر کرنا ہوگی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہے نعمت کا نتیجہ کہ بندہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ ہم زبانی تو شکر کر رہے ہیں، کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی شکر یہ تھا ہم پاکستان کو آگے بڑھاتے، ہم پاکستان کو مضبوط رکھتے، لیکن وہاں جو ہماری کمزوریاں ہیں اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی طرح میں اپنے اساتذہ کرام سے، انجمن غلامان مصطفیٰ کے احباب سے اور طلباء سے عرض کروں گا کہ اللہ کریم پے در پے جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں عزتیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں سرخرویاں عطا کر رہا ہے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، طلباء کے لیے آزمائش ہے کہ اس سال انہوں نے جو معیار قائم کیا، کیا آئندہ سال وہ قائم رکھ سکیں گے؟ جو عزت آپ کو اللہ نے جس عزت کا سہرا پہنایا وہ اب چھننا نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے، میرے سٹاف کو چاہیے، ہماری انتظامیہ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور اس سلسلہ میں انجمن اپنے دائرہ میں اپنی عمل کو بڑھائے، محنت کرے، مزید کوشش کرے۔ اساتذہ کرام جس طرح پہلے طلباء کی رہنمائی کرتے ہیں اس میں اور اضافہ کریں اور انہیں سرپرستی سے، رہنمائی سے نوازیں۔ جو میرے بس میں ہو میں کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ
لئن شکرتم لأزیدنکم، تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے شکر کرنے والوں پر اللہ اور عنایات کرتا ہے۔ تو برادران عزیز، ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں، خواہ میری انفرادی زندگی ہو یا ہماری دارالعلوم کی اجتماعی زندگی ہو یا ہمارے معاشرے کی اجتماعی زندگی ہو یا ہماری پوری قوم کی اجتماعی زندگی ہو، ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، شکر قولی بھی کرنا چاہیے، شکر عملی بھی کرنا چاہیے۔ ہم زبان سے بھی حمد کے نغمے گائیں، حمد کریں، اللہ کی تعریفیں کریں، اللہ رب العالمین کی تعریف کے چند کلمات اور جو ہم الحمدللہ عموماً اس اجتماع میں پڑھتے ہیں، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج وہ ضرور ہم سارے پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضی، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ایک تو ہم زبان سے یہ شکر ادا کریں، اور اس کے لیے میں عرض کروں گا اپنے طلباء سے بطور خاص، یہ احادیث کے الفاظ ہیں، انہیں یاد کریں، بہت بڑا ان کا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ویسے بھی ایک بات آپ کریں، میں کریں، سارا جہان کرے، وہ اتنی اللہ کو پسند نہیں جتنی بات آمنہ کے منہ، لال کے منہ سے نکلی ہوئی بات رب کو پسند ہو۔ جو دعائیں سرکار کی زبان نبوت پر جاری ہوئی وہ مقبولیت کی بھی سند ہیں اور محبوبیت کی بھی سند ہیں۔ ایسا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو وہ دعائیں کرتا ہے جو اللہ کے حبیب لبیب، حبیب کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو مختلف اوصاف سے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو یوں یاد کیا کہ وہ میرا بندہ انہو کان عبدا شکورا۔ نوح علیہ السلام میرے شکر گزار بندے تھے۔ شکور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ علماء طلباء جانتے ہیں اس کے اندر جب معنی کی شدت اور انتہائی مبالغہ پایا جائے تو یہ صیغے آتے ہیں۔ اس کا معنی ہے سیدنا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے شکر گزار تھے، بہت بڑے شکر گزار بندے تھے۔ ویسے تو سارے اللہ کے نبی شکر گزار تھے، تو یہ نمایاں وصف ہوگا آپ کی ذات کے اندر۔ سیدی الکریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا بہت شکر کرتے تھے اور اس انداز میں کرتے تھے۔ آپ نے چند کلمات اس دعا میں سے نقل فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کھانا کھاتے نا تو یوں کہتے الحمدللہ الذی اطعمنی وَإِن شَاءَ أَجَاءَنِي۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا، وہ چاہتا تو مجھے بھوکا رکھتا۔ شکر ہے اس کا کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا۔ جب دوسری سمت یاد کر کے شکر ادا کیا جائے، اس شکر کے اندر ایک قسم کی زیادتی اور مبالغہ ہوتا ہے۔ اور آپ کپڑا پہنتے تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی کسانی ولو شاء لآرانی۔ اللہ کا شکر ہے وہ مجھے ننگا اور بے توقیر کر سکتا تھا،
اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے لباس پہنا کر حسن بھی بخشا، لباس دے کر زینت بھی بخشی۔ اگر اسی طرح آپ کو کوئی نعمت ملتی تو آپ اگر پانی پیتے تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی سقانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پانی پلایا، اور اگر وہ چاہتا تو وہ مجھے پیاسا بھی رکھ سکتا تھا۔ یوں آپ ہر چیز کے بارے میں دونوں پہلو سامنے رکھتے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے اللہ کے شکر کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں میں کیا ہوں۔ پرسوں ہوئی جب وہاں تقریب ہوئی تو ہمارے استاذ الکریم علامہ پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب جو گولڈ میڈلسٹ ہیں ابتدائی علماء میں، اور وہ فرما رہے تھے کہ میرے نام کے ساتھ میں نے ایک تحریر میں، حضرت صاحب ہمیں پڑھاتے تھے انشاء، اور میں نے اپنا نام لکھا نیچے احمد بخش، تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرا قلم لیا اور میرے قلم کے ساتھ خود لکھا کہ الحافظ احمد بخش الادیب گولڈ میڈلسٹ۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں گھر میں بھینسیں چرایا کرتا تھا اور میں عموماً سبق بھینسوں کے پیچھے یاد کرتا تھا، تو ان بھینسوں کے ساتھ سبق یاد کرتے کرتے حضور ضیاء الامت کی نظر کرم پڑی تو ہم ادیب بھی بن گئے، گولڈ میڈلسٹ بھی بن گئے۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، استاذ انتہائی ذہین ہے اور ان کی تحریر میں بلا کیا زور اور معانی کا عجیب انداز ہوتا ہے۔ تو اس انداز میں الحمدللہ ہم بھی اسی انداز میں جہاں حضور ضیاء الامت کے اس کرم کو یاد کرتے ہیں وہاں اپنے رب کے کرم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، ہم خاک کے ذرے ہیں۔ ہماری انجمن جو 8 آنے کی کاپی سے انجمن غلامان مصطفیٰ شروع ہوئی، آج الحمدللہ تعالی انجمن کا بجٹ کروڑوں میں ہوتا ہے، اور الحمدللہ ایک وقت تھا ہم مقروض رہتے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے، حضور ضیاء الامت نے مہربانی کی، دعا کی، نظر کی، آج ہمارے الحمدللہ کروڑوں کے کام بھی چل رہے ہیں اور ہم مقروض بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنا کرم کیا ہے، اسی طرح ہماری تعلیمی صورت ظاہری، ایک طالب علم سے ہمارے ادارے کا آغاز ہوا، ایک بچہ شعبہ حفظ میں اور ایک بچہ کتابی شعبے میں، آج الحمدللہ آپ سینکڑوں ہیں، تو اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ پھر پنڈادن خان علاقوں میں ایک بیک ورڈ علاقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے، روحانیت سے، عرفان دین سے آباد کیا، اللہ کا ہم شکر کرتے ہیں، سارے کہیے الحمدللہ۔ لیکن اس شکر کا عملی پہلو کیا ہے؟ یہ تو ہے زبانی پہلو کہ ہم باتیں بنائیں، ہم جملے کسیں۔ عملی شکر یہ ہے کہ جو ہمارا کام ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے صحیح معنوں میں ادا کریں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بہت نعمتیں بخشی۔ داؤد علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے آپ کے سامنے جوان ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کی آواز میں کشش کا یہ عالم تھا۔ آپ نے علماء سے سنا کہ جب آپ زبور پڑھتے تھے تو فضا میں پرندے تڑپنا شروع کر دیتے تھے، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ خدا کی تسبیح کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اتنا آواز میں اللہ رب العالمین نے درد رکھا تھا، کشش رکھی تھی۔ حسن کے پیکر تھے، اللہ کے نبی تھے، وقت کے بادشاہ تھے۔ یہ ساری نعمتیں جب دیں تو فرمایا اعملو آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عملی طور پر شکر کرو، پریکٹیکلی شکر کرو۔ پریکٹیکلی شکر یہ ہوتا ہے اللہ جو منصب دے، اللہ جو عزت دے، اس منصب کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔
ہمارے طلباء آپ کی عزت افزائی دین کی وجہ سے ہے۔ طلباء تو کالجز کے بھی ہیں، یونیورسٹیوں کے بھی ہیں، لیکن آپ کی نسبت دین سے ہے۔ آپ کو اس نسبت کا حیا کرنا چاہیے، کہیں بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے کردار پر انگلی اٹھے یا آپ کے ادارے کی طرف انگلی اٹھے۔ میں کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے بدترین ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتی ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کو گالی تو کوئی نہیں دیتا، فرمایا ماں باپ کو گالی دلاتا ہے، وہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواباً اس کے ماں باپ کو اس کی وجہ سے گالی دیتے ہیں۔ بدترین ہے وہ اولاد جو ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنے، ماں باپ کو وہ گالیاں دلائے۔ اچھا شاگرد استاد کا دل ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن مجھے فرمانے لگے، الحمدللہ تعدیث نعمت کے لیے، فرمایا حویلیاں تم نے کیا تقریر کی ہے؟ میں ڈر گیا کوئی غلطی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے تم جدھر جاتے ہو مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ پھر فرمایا تم نے وہاں جو تقریر کی ہے وہ لوگ اس تقریر پر بہت زیادہ خوش بھی ہیں، اور مجھے بتایا گیا کہ جی آپ کے شاگرد نے یہ تقریر۔ اچھا شاگرد استاد کی خوشی کا باعث ہوتا ہے، استاد کی فرحت قلب کا باعث ہوتا ہے، اور بیڈ کریکٹر طالب علم یا ایسے اعمال کرنے والا جس کے اعمال قابل نفرت ہوں، وہ اساتذہ کی بدنامی کرواتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ کو اللہ کے اس احسان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور مزید اپنے طلباء کی تعلیم تربیت میں کوشش کرنی چاہیے۔ انجمن کو اللہ کے اس نعمت پر شکر کرنا چاہیے، اللہ نے انہیں یہ عزت بخشی ہے۔ شہر میں جوان ہزاروں ہیں، لیکن انجمن کے 8-10 انسان وہ انسان ہیں جنہیں اللہ نے عزت کے لیے چن لیا۔ اس قرآن کریم میں آتا ہے بعض لوگ جتاتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہمارا احسان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جتاتے ہیں کہ ایمان لائے، کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کا ان پر کرم ہے کہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا۔ ہمارے انجمن والوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے۔ نخوت، تکبر، بڑائی، انانیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ بت ہیں جو قوموں کی فکری زندگی کو مزمحل کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری سے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا عملی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔